سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں گریٹ مسٹری۔ قابل احترام دوستو، انسانی تاریخ کا جائزہ لینے سے ہم پر آشکار ہوگا کہ انسان اپنی عظمت اور شان و شوکت کو ہزاروں سال قائم کرنے کے لیے ایسے فن تعمیر کرتا ہے جو صدیوں اپنے بنانے والوں کو زندہ و جاوید رکھتے ہیں۔ کبھی انسان اپنے لیے عالیشان محلات تعمیر کرتا ہے تو کبھی ایسی عبادت گاہیں جو آج بھی ہمارے سامنے اسی جاہ و جلال کے ساتھ کھڑی ہیں کہ ان کی عظمت کروڑوں لوگوں کے دلوں میں ویسے ہی بسی ہے جیسے ان کے بنانے والوں نے ان کو عظمت کے ساتھ بنایا تھا۔ ہمارا آج کا موضوع ترکی کی سرزمین پر صدیوں کی رونق دیکھنے والی ایسی ہی ایک عالیشان عبادت گاہ ہے جو 1500 سالوں سے آج بھی استنبول میں پوری وجاہت کے ساتھ کھڑی ہے، دو تہذیبوں کے ٹکراؤ میں استقامت سے اپنی ہستی کو بچانے میں کامیاب رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ترکی کے اس عظیم ورثے کی دہلیز پر قدم رکھیں، نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ معزز ناظرین، رومن مورخ ٹیسٹس کے مطابق آیا صوفیہ یعنی چرچ آف دا ہالی وزڈم آف کرائسٹ بازنطینی شہر ایکروپولیس میں اسی مقام پر قائم کیا گیا جہاں اس سے پہلے 2 گرجا گھر تعمیر کیے گئے تھے۔ ابتدا میں آیا صوفیہ کو میگلے ایکلیسا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ میگلے ایکلیسا لاطینی زبان کے الفاظ کا مجموعہ ہے جس کا مطلب ہے عظیم گرجا گھر۔ 430 عیسوی میں اس کا نام بدل کر ہیگا صوفیہ رکھ دیا گیا جس کے معنی ہے مقدس حکمت۔ ہیگا صوفیہ کو ترکش زبان میں آیا صوفیہ کہا جاتا ہے، اس لیے اس کا یہ نام ہی زبان زدیام ہے۔ آیا صوفیہ کو یونانی جیومیٹری کے ماہرین ایزیڈور آف میلیٹیس اور اینتھیمیس آف ٹریلز نے ڈیزائن کیا۔ آیا صوفیہ کی عمارت کا سفر صدیوں سے غیر یقینی کا شکار ہے، کبھی آرتھوڈکس اور کبھی کیتھولک چرچ کا کردار ادا کرتی رہی تو کبھی مسجد سے میوزیم اور میوزیم سے مسجد میں بدلا جاتا رہا۔ معزز دوستو، رومن بادشاہ کانسٹنٹائن نے 4 صدی عیسوی میں شہر کا نام بدل کر کانسٹنٹائن اوپل یا قسطنطنیہ رکھ دیا اور سلطنت روم کا دارالحکومت اس شہر میں منتقل کر دیا۔ کانسٹنٹائن اپنے اس خوابوں کے شہر کو ایسا بنانا چاہتا تھا کہ لوگ روم کو بھول جائیں۔ اس کی عظمت کو وہ 4 چاند لگتے دیکھنا چاہتا تھا جو روم کی پرشکوا عمارتوں کے در و دیوار پر طلوع ہوتے تھے۔ ویسی ہی پرشکوا عمارت کو کانسٹنٹائن کے اس خوابوں کے شہر میں حقیقت کا روپ دینے کے لیے پہلی بار چرچ آف دا ہالی وزڈم آف دا کرائسٹ سن 360 عیسوی میں کانسٹنٹائن کے بیٹے کانسٹنٹائس دوئم نے تعمیر کروایا، مگر یہ ابتدائی عمارت جو لکڑی سے بنائی گئی تھی سن 404 عیسوی میں فسادات کے دوران اسے جلا دیا گیا۔ اس کے بعد تھیوڈوسیس دوئم نے سن 405 عیسوی میں اسے دوبارہ تعمیر کروایا، لیکن سن 532 عیسوی میں ہونے والے نکاح کے فسادات میں اسے ایک مرتبہ پھر نظر آتش کر دیا گیا۔ اس جلی ہوئی عمارت کی کچھ باقیات موجودہ مسجد کے باغ میں موجود ہیں۔ فسادات میں جلائے جانے کے کچھ دنوں کے بعد بادشاہ جسٹنیان نے اسے دوبارہ تعمیر کروانے کا فیصلہ کیا اور اس طرح وہ چرچ تعمیر ہوا جو اگلے کئی سو برسوں کے لیے دنیا کا سب سے بڑا گرجا گھر رہا۔ بادشاہ جسٹنیان اس عمارت کو پہلے سے کہیں زیادہ شاندار اور پرشکوا بنانا چاہتا تھا، ایک ایسا کیتھیڈرل جو سلطنت روم کی طاقت کی علامت ہو اور صدیوں جس کی جاہ و جلال کے آگے فن بھی خندہ پیشانی ہو۔ بادشاہ جسٹنیان حضرت سلیمان بننا چاہتا تھا جنہوں نے یروشلم میں ایک عظیم الشان عبادت گاہ تعمیر کی۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ آیا صوفیہ میں پہلی بار داخل ہوا تو اس نے جوش سے نعرہ لگایا، میں نے تمہیں ہرا دیا سلیمان، اس کیتھیڈرل یا چرچ کی تعمیر کے لیے
جسٹنیان نے اس وقت کے بہترین ماہرین تعمیرات کی خدمت حاصل کی۔ ان ماہرین نے اسے 6 سال سے کم عرصے میں مکمل کر دیا۔ یہ اس لحاظ سے ایک کارنامہ تھا کہ عہد وسطیٰ کے زمانے کی ٹیکنالوجی اور کاریگروں نے پیرس کے کیتھیڈرل نوٹر ڈیم کو تقریباً 1 صدی میں مکمل کیا تھا۔ معزز دوستو، آیا صوفیہ کو 1500 سال پہلے بازنطینی عہد میں گرجا گھر کے طور پر تعمیر کیا۔ استنبول کی یہ تاریخی عمارت بڑی طاقتوں، تہذیبوں اور مذاہب کے تصادم کی داستان سناتی ہے۔ سن 1452 عیسوی تک بازنطینی یا مشرقی رومن سلطنت سکڑ کر صرف قسطنطنیہ تک رہ گئی۔ حالانکہ شہر کا دفاع مضبوط تھا، مگر یہ ایک ایسا مسیحی جزیرہ تھا جو مسلم ترکوں کی سلطنت عثمانیہ نے گھیرا ہوا تھا۔ ترک سلطان محمد فتح نے شہر کے دفاع کو تباہ کرنے کی ٹھان لی۔ 22 اپریل 1453 عیسوی کو ترک فوج قسطنطنیہ کا محاصرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئی۔ 29 مئی سن 1453 عیسوی کو بالآخر قسطنطنیہ کی مضبوط اور بلند و بالا دیواریں ٹوٹ گئیں۔ تاریخ کی عظیم ترین سلطنت اور عیسائی دنیا کا مرکز نوجوان ترک بادشاہ کے قدموں تلے تھا۔ 900 سال کے بعد سلطنت عثمانیہ کی فوج کے استنبول پر قبضے کے ساتھ ہی آیا صوفیہ کو ایک نئی پہچان ملی۔ مغربی تاریخی روایت میں آتا ہے کہ حملہ آور فوج چرچ میں داخل ہو گئی، وہاں موجود عیسائیوں کا ریپ اور قتل کیا، انہیں غلام بنا لیا گیا، جبکہ اس کے برعکس مشرقی تاریخی روایت میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پناہ لینے والوں کو جان کی امان دی گئی۔ قسطنطنیہ کے لیے وہ تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز تھا، جب یہ ایک مسلم شہر اور سلطان محمد فتح کی سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بنا۔ اس مرتبہ بازنطینی تعمیر کے اس شاہکار کا اپنا انداز بدل لینا ہی اس کے بچاؤ کا طریقہ تھا۔ کیتھیڈرل کی عمارت کو خرید کر مسجد میں بدل دیا گیا۔ عمارت میں کسی بنیادی تبدیلی کی بجائے اس کے ہر کونے میں ایک مینار تعمیر کر دیا گیا۔ آیا صوفیہ کے اندر اللہ، پیغمبر رسول اور ان کے نواسوں کے نام آویزاں کر دیے گئے۔ عیسائیت سے منسلک نقش و نگار کو پلاسٹر یا اسلامی تزئین و آرائش سے چھپا دیا گیا، لیکن سب سے اہم تبدیلی محراب کی تعمیر تھی۔ 20ویں صدی میں آیا صوفیہ کی شناخت ایک مرتبہ پھر بدل گئی۔ 86 سال قبل خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو مسجد کو عجائب گھر میں بدل دیا گیا۔ جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتا ترک نے 1935 میں ایک قانون پاس کروا کے آیا صوفیہ کو میوزیم میں بدل دیا، پھر اسے عام عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ دراصل مصطفیٰ کمال اتا ترک یورپ سے بہتر تعلقات چاہتے تھے۔ انہوں نے جغرافیائی طور پر جائزہ لیا کہ استنبول وہ واحد شہر ہے جو ایشیا کو یورپ سے ملاتا ہے اور اس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، اسی لیے انہوں نے اس طرح کے اقدامات اٹھائے۔ مگر اب ایک بار پھر اپنی طویل تاریخ میں 86 برس کے وقفے کے بعد بازنطینی دور کی اہم عمارت اور دنیا کے عظیم ورثے میں سے ایک آیا صوفیہ دوبارہ مسجد بن چکی ہے۔ 900 سال تک ایک چرچ، 500 سال تک ایک مسجد، بہت تھوڑے عرصے کے لیے ایک میوزیم، اور اب ایک مرتبہ پھر مسجد بننے والی آیا صوفیہ کی یہ مضبوط اور پرشکوہ عمارت اب بھی پوری مضبوطی اور شان سے کھڑی شہر کے منظر پر چھائی ہوئی ہے۔ آیا صوفیہ کا بڑا گنبد استنبول کے منظر کا لازمی حصہ ہے، جہاں ہر سال 30 لاکھ سیاح آتے ہیں۔ اگرچہ آیا صوفیہ کو مسجد میں بدلنے سے سیاحوں کو آنے سے نہیں روکا جائے گا، لیکن ناقدین کا کہنا ہے کہ اس کی نوعیت میں تبدیلی سے اس کی کشش میں کمی آئے گی۔ معزز دوستو، آیا صوفیہ استنبول کی تند و تیز تاریخ کو اپنے اندر سمیٹتے ہوئے کئی جنگوں کے زخم سہنے اور اچھا برا وقت دیکھنے کے باوجود یہ اپنی جگہ پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑی ہے۔
ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے. میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے اپنی قیمتی آراء کمنٹ باکس میں مجھ تک ضرور پہنچائیں.